نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بھائیوں، آج کی یہ مجلس علم اور علماء کی تکریم کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے۔ بلا شبہ یہ امر بڑا ہی قابل تحسین ہے اور اس مجلس کے منتظمین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ ہمارے درمیان موجود اور زندہ علماء کی قدردانی کے جذبے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر زندہ اور موجود علماء کی قدردانی کی جائے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ افراد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مزید اس کام کو دیکھنے والے بھی حوصلہ پکڑ کر بڑے مفید کام کر جاتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے درمیان قابل اور ماہر افراد موجود ہیں، طلباء کو، علماء کو، معاشرے کو ان سے متعارف کروایا جاتا ہے تاکہ ابھی وقت ہے آپ ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آج ہمارے سامنے شیخ فروق الرحمن یزدانی حفظہ اللہ کی یہ عظیم کاوش، جو انہوں نے 4 سال کی لگاتار محنت اور شب و روز کی سائی سے ہمارے سامنے پیش کی ہے، اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو یہاں اس مناسبت سے کہ جیسے ہم اپنے بزرگ اور استاد مولانا یزدانی کی خدمت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے حدیث کی خدمت، ترجمہ اور اشاعت کے حوالے سے سر انجام دی ہے، تو اسی مناسبت سے میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ ذرا حدیث کی اشاعت، بالخصوص ان کے تراجم کے حوالے سے اپنے اکابر علماء اہل حدیث کی خدمات پر بھی آپ کے سامنے ایک سرسری سا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم جیسے اپنے درمیان افراد کی خدمت سے آگاہ ہوں، اپنے ان اکابر کی مساعی، علمی جہود اور حدیث کی خدمات سے بھی واقف ہو سکیں کہ جن کی بنیادوں پر آج اللہ کے فضل سے ہم اپنی عمارتیں کھڑی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان میں علم حدیث کے 2 مراکز تھے جہاں سے پورے بر صغیر کے اندر حدیث کی دعوت پھیلی۔ ایک تعلیمی مرکز دہلی میں قائم تھا جہاں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 62 سال بیٹھ کر حدیث کا درس دیا، اور اس درس کے نتائج پورے ہندوستان میں پھیلے، بلکہ یہاں سے عرب اور دوسرے ممالک تک بھی پہنچ گئے۔ میاں صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب مدارس میں صرف حدیث کی ایک کتاب مشکات المصابیح پڑھائی جاتی تھی، اور فرماتے تھے آج میں نے اللہ کے فضل سے صحاح ستہ کو گلستان بوستان کر دیا ہے۔ جیسے شیخ سعدی کی یہ کتابیں ہر مرکز، ہر مدرسے میں پڑھی جاتی ہیں، آج ہماری محنت سے صحاح ستہ کا درس بھی ہر جگہ عام ہو چکا ہے۔ علم حدیث کا دوسرا مرکز بھوپال میں نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی قائم تھا۔ نواب صاحب مرحوم، جن کی وفات 1307 ہجری میں ہوئی، انہوں نے حدیث کی خدمت اتنے پہلوؤں سے کی کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے خود انہوں نے 225 کے قریب کتابیں لکھی اور مفت پورے ملک کے اندر تقسیم کی۔ اس کے بعد نواب صاحب مرحوم نے عرب اور عجم کے علماء بھوپال میں اکٹھے کیے اور درس حدیث کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ نواب صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص بھی
صحیح بخاری مکمل حفظ کرے گا اسے 1000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ نواب صاحب مرحوم ہی وہ شخصیت تھے کہ انہوں نے دنیا کے اندر سب سے پہلے فتح الباری کو پریس سے شائع کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے فتح الباری کا نسخہ 600 روپے کی خطی رقم سے خریدا، پھر اس پر 50,000 روپے خرچ کر کے اسے مصر سے چھپوایا اور پورے ملک کے علماء کے اندر مفت تقسیم کر دیا۔ یہ ہمارے اکابر نواب صاحب مرحوم ہی تھے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے فتح الباری کی طرح تفسیر ابن کثیر اور نیل الاوتار کو پریس سے شائع کرنے کا اعزاز بھی ان کو حاصل ہوا تھا۔ نواب صاحب مرحوم کی خدمات کا جو یہاں مناسبت رکھنے والا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کتب حدیث کے اردو تراجم کی جو بنیاد پڑی اور اس کا آغاز ہوا، اس کا صحرا بھی نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے۔ اس کا آغاز یوں ہوا کہ 1294 ہجری کے اندر مولانا وحید الزمان لکھنوی ہندوستان سے حجاز منتقل ہو گئے۔ جب نواب صدیق حسن خان کو پتہ چلا کہ ایسے ایک بڑے ہی مضبوط عالم وہاں مقیم ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ان کے بڑے بھائی مولانا بدیع الزمان کی وساطت سے مولانا وحید الزمان کو پیغام بھیجا کہ آپ حجاز میں جا ٹھہرے ہیں، ہماری طرف سے ہر مہینے آپ کو 50 روپے وظیفہ ملتا رہے گا، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ نے کتب حدیث کے اردو تراجم کرنے۔ چنانچہ مولانا وحید الزمان نے سب سے پہلے موطا کا اردو ترجمہ کیا جو 1296 ہجری کے اندر شائع ہوا۔ انہوں نے ہی صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا، سنن ابی داود کا، اور ان کے بھائی مولانا بدیع الزمان نے سنن ابن ماجہ کا ترجمہ کیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، آج جس کتاب پہ ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، سنن ترمذی، اس کا سب سے پہلا ترجمہ بھی نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کے اسی مشروع کے ضمن میں انجام پایا تھا۔ مولانا بدیع الزمان لکھنوی جو نواب وحید الزمان کے بڑے بھائی تھے، ان کے ذمے یہ لگا کہ آپ سنن ترمذی کا اردو ترجمہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا اور یہ پہلی بار 1299 ہجری کے اندر ترمذی کا اردو ترجمہ شائع ہوا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ بر صغیر کے اندر سنن ترمذی کا سب سے پہلا اردو ترجمہ یہی ہے جو علماء حدیث کی کوشش سے منظر عام پر آیا تھا۔ اس کے بعد مولانا فضل حق انصاری نے 1894 کے اندر ایک اردو ترجمہ کیا، وہ ثانوی درجے کا ہے۔ مولانا بدیع الزمان کا یہ ترجمہ 1299 اور 1882 عیسوی کے اندر منظر عام پر آیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میاں صاحب محدث دہلوی اور نواب صاحب کی ان خدمات حدیث کا اثر کیا ہوا، میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اکابر کی ان خدمات حدیث نے عوامی سطح پر بھی بڑا گہرا اثر ڈالا اور علمی حلقوں کی پوری لائن ہی تبدیل کر کے رکھ دی۔ اور یہ ہم دعوے سے نہیں، اپنے پاس سے نہیں کہتے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی ایک حنفی عالم دین ہیں، انہوں نے مجلہ برہان دہلی کے اندر اپنا ایک مضمون لکھا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ بر صغیر کے حنفی مسلمانوں کی توجہ جو دین کے اساسی سرچشموں یعنی قرآن و سنت کی طرف ہوئی، اس میں غیر مقلدین کی تحریک کا بڑا دخل ہے۔ آگے کہتے ہیں اکثریت تو غیر مقلد نہیں ہوئی لیکن تقلید جامد کا طلسم ٹوٹ کر رہ گیا۔ یہ عوامی سطح پر اس کے اثرات تھے۔ اور علمی حلقوں میں اس کا اثر کیا ہوا؟ علماء کی مجالس اس طرح تبدیل ہو کر رہ گئی۔ یہی مولانا مناظر احسن گیلانی، یہ بڑے متعصب دیوبندی بھی ہیں، اپنی کتاب ہند و پاک میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کے اندر ایک جگہ لکھتے ہیں
کہ ہمارے احناف کے مدارس میں یہ جو حدیث کا دورہ ہوتا ہے نا، فرماتے ہیں اس کا آغاز یوں ہوا کہ جب بر صغیر کے اندر یہ فتنہ یعنی غیر مقلدیت کا پھیل گیا تو مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنے گنگوہ والے مدرسے کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حدیث کا دورہ جاری کیا تھا، اور فرماتے ہیں یہی گنگوہ والا دورہ بعد میں دیوبند میں آ کر جاری رہا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر علماء نے حدیث کی خدمت، نشر و اشاعت، درس و تدریس، تصنیف و تالیف کے اندر کیسی محنتیں کی ہیں کہ علمی اور عوامی دونوں حلقوں پر بڑا گہرا اثر ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، باقی تفصیلات سے قطع نظر سنن ترمذی کے حوالے سے ہمارے اکابر علماء نے کون سی خدمات سر انجام دی، صرف چند منٹ کے لیے اس پہ بات کر کے ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے سنا کہ اہل حدیث علماء نے ہی ترمذی کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد مولانا فضل حق دلاوری کے نام سے ایک اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے بھی سنن ترمذی کا ترجمہ کیا لیکن وہ مکمل نہ ہو سکا۔ ان کے بعد تیسرے نمبر پر شیخ البانی کی صحیح سنن ترمذی جو عربی زبان میں چھپی ہے، اس کا اردو ترجمہ مولانا استاد گرامی مولانا محمد یحییٰ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، جو 4 جلدوں کے اندر 1999 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد کئی ایک علماء نے ترمذی کے اردو تراجم کیے، جن میں ایک ترجمہ ڈاکٹر عبدالجبار فریوائی حافظہ اللہ نے دارالدعوہ دہلی کے اندر کیا اور لاہور مکتبہ بیت السلام سے شائع ہوا۔ اسی طرح ایک ترجمہ مولانا حافظ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ نے کیا، جو دارالسلام سے 4 جلدوں میں چھپا۔ ایسے ہی ایک ترجمہ مولانا علی مرتضیٰ طاہر نے کیا، جو لاہور کے دارالحمد مکتبے سے شائع ہوا۔ یہ اردو تراجم کی فہرست ہے۔ اسی کے ساتھ اہل حدیث علماء نے ترمذی پر عربی میں بھی کام کیے، جس میں سب سے پہلا نام علامہ شمس الحق عظیم آبادی کا آتا ہے۔ علامہ عظیم آبادی نے ہدیۃ اللوزعی کے نام سے ترمذی کی شرح کا کام شروع کیا تھا، لیکن وہ اس کو مکمل نہ کر سکے، لیکن اللہ نے توفیق دی کہ علامہ عظیم آبادی کے جو دستے راست تھے، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، یہ ان کے تصنیف و تالیف میں معاون تھے، عون المعبود کی معاونت میں یہ کام کرتے رہے۔ اللہ نے ان سے یہ کام لے لیا کہ انہوں نے تحفۃ الاحوزی کے نام سے پہلے 4 جلدوں میں اور اب 11 جلدوں کے اندر عربی زبان میں شرح لکھی، جو آج بلا شبہ بلا مبالغہ عرب و عجم کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ترمذی کی شرح ہے۔ اور تحفۃ الاحوزی کی آپ کے شہر گجرانوالہ سے بڑی گہری مناسبت ہے۔ آپ شاید یہ جانتے ہوں گے کہ مبارک پور کے اندر مولانا مبارک پوری جب یہ شرح لکھ رہے تھے تو یہ کتابت ہونے کے لیے یہاں گجرانوالہ میں آیا کرتی تھی۔ ہمارے شہر کے نامور اور عظیم عالم دین مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی مولانا ابراہیم سلفی نے تحفۃ الاحوزی کو مکمل کتابت اپنے ہاتھ سے کیا، اور یہی نسخہ تھا جو چھپا۔ اور مولانا مبارک پوری جو ان کو خط لکھتے تھے، ان کے قلمی کاغذات یہ ہماری لائبریری کے اندر مکتبہ محمدیہ گل روڈ میں موجود ہیں، جو ہمیں ہندوستان سے دستیاب ہوئے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی سنن ترمذی کے عربی کام پر ایک شیخ ثناء اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح لکھی ہے، جس کا نام جائزۃ الاحوزی فی التعلیقات علی سنن الترمذی ہے۔ یہ بھی 4 جلدوں میں شرح ہے، یہاں چھپی ہوئی ہے، متداول ہے۔ تو یہ سنن ترمذی کے وہ کام تھے جو ہمارے شیخ مولانا یزدانی کے کام سے پہلے منظر عام پر آئے، اور ابھی مارچ 2023 میں مولانا یزدانی نے جو عظیم کام کیا، جیسا کہ میں نے بتایا، مولانا نے 4 سال شب و روز اس پر محنت کی۔ شب و روز کہنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ میں نے مولانا سے یہ پوچھا کہ آپ نے تدریس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا بڑا کام کیسے کر لیا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں نے باقی سارے کام چھوڑ دینے، سفر ہے، دعوتیں ہیں، پروگرام ہیں، میل جول ہیں، کہتے ہیں سب کچھ ترک کرنے کا ارادہ کر لیا، اور طریقہ یہ رکھا
کہ جیسے ہی مجھے مدرسے سے چھٹی ہوتی تھی تو میں ایک طالب علم کے ساتھ جو ہمارے گاؤں کے پاس سے آتا تھا فوراً ان کے ساتھ بیٹھ کر گھر روانہ ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی گھر پہنچتا تھا میں نے اپنے گھر کو کبھی نہیں دیکھا، گھر بار بھی ترک کر کے رکھا۔ فرماتے ہیں مسجد کے اندر شرح لکھنے کا سامان سارا رکھا تھا، سیدھا مسجد میں جاتا اور ایک کمرے میں بیٹھ جاتا، اور مولانا نے بتایا کہ میں کسی نمازی کو کہتا باہر سے تالا لگا دو، اگر یہ دروازہ کھلا رہا تو آمد و رفت مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے گی۔ فرماتے ہیں جب اذان ہوتی کوئی نمازی آتا دروازہ کھول دیتا، نماز ختم ہوتی پھر تالا لگا کر مجھے اندر بند کر کے چلے جاتے۔ یوں 4 سال محنت کر کے مولانا نے یہ کام کیا۔ میرے بھائیوں اس طرح یہ کام ہوتے کہ جب تک کامل توجہ پوری ترکیز نہ ہو علم کی کوئی خدمت بندہ کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ائمہ سلف فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ علم کو زندگی کا تھوڑا سا حصہ دیں گے یہ علم آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ اگر آپ علم کو اپنی زندگی کا آدھا حصہ دیں گے یہ علم آپ کو تھوڑا سا حصہ دے گا، اور اگر آپ علم کو پوری زندگی دیں گے تو یہ علم اپنا آدھا آپ کے حوالے کرے گا۔ یوں ہمارے علماء کام کیا کرتے تھے۔ مولانا یزدانی حافظہ اللہ کی جو کتاب ہمارے سامنے ہے میرے بھائیوں یہ 4 جلدوں میں اور 3200 صفحات پر 3956 احادیث کی شرح ہے۔ مولانا کی اس شرح کے باقی تو بے شمار فوائد ہیں، سب سے بڑا فائدہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کاملتاً یہ اہل حدیث مسلک اور منہج کے مطابق شرح لکھی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث کی دعوت جیسے عقائد میں اصلاح کی تھی ویسے ہی اعمال میں بھی اصلاح کی تھی۔ اہل حدیث دعوت کو آج کئی لوگ جو نظر انداز کر کے کوئی اسے عقائد تک محدود کر دیتا ہے، کوئی اسے اعمال تک محدود کر دیتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اکابر محدثین کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، امام حاکم کی شعار اصحاب الحدیث اٹھا کر دیکھیے، وہاں عقائد کی دعوت بھی ہے اور اعمال کی دعوت بھی ہے۔ آپ ہندوستان میں تحریک مجاہدین سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، ان کا لٹریچر پڑھ کر دیکھیے، وہاں عقائد اور اعمال دونوں کی اصلاح کی دعوت ملے گی۔ اور مولانا یزدانی نے یہی اپنی اس شرح کے اندر امتیاز رکھا ہے کہ جہاں وہ عقائد کے باب میں پوری طرح اہل حدیث منہج پر کھڑے نظر آتے ہیں، جیسے نزول باری تعالیٰ کا مسئلہ آئے وہاں ٹھوک کر اپنا منہج بیان کرتے ہیں، جہاں نزول عیسیٰ کی اور خروج مہدی کی احادیث آتی ہیں وہاں اہل حدیث منہج بھی بتاتے ہیں، اور قادیانی اور رافضیوں کے پورے شبہات کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ عقائد میں پوری کی پوری سلفی شرح ہے جو ہر اہل حدیث کو اپنے مطالعے میں رکھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اہل حدیث کی دعوت یہی تھی کہ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے ہم من وعن قبول کریں گے، اس سے کسی قسم کے اعراض اور تعویل کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور مولانا نے عبادات کے ابواب میں، معاملات کے ابواب میں یہی منہج رکھا ہے کہ جو حدیث کا مفہوم ہے اسے سادہ لفظوں میں ایسے بیان کیا ہے کہ ایک عالم اور عامی دونوں اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اور پھر جو اس پر اہل الرائے کے اعتراضات ہیں ہر جگہ بڑی تفصیل سے ان کا جواب دیا ہے۔ اور یہاں میں آپ کے سامنے امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ذکر کرتا ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو یہ میری طرف منسوب مت کیجیے گا، کہ امام حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر امام وکیع بن جراح کے حالات میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے، من طلب الحدیث کما جاء فہو صاحب سنت، کہ جو حدیث کو یوں لیتا ہے جیسے وہ اللہ کے نبی سے اس تک آتی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے یہ بندہ سنی ہوتا ہے۔ ومن طلبہ لیقوی بہ رأیہ فہو صاحب بدعۃ، اور جو حدیث کو اس لیے لیتا ہے کہ اپنی رائے اور اپنا مسلک مضبوط کر سکے، فرمایا وہ بدعتی انسان ہوتا ہے۔ مولانا یزدانی حافظہ اللہ نے اپنی اس شرح میں ایک اور بڑا مفید کام یہ کیا ہے کہ جہاں بھی
لغوی مباحث آتے ہیں حسب ضرورت اختصار اور تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قربانی کے مسائل میں جزا اور مسنہ کے الفاظ پر لغوی تشریح کے اندر مولانا نے 4 صفحات پر تفصیل بیان کی تاکہ اس پر کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ ایسے ہی احادیث کے اندر جہاں جہاں اصطلاحی الفاظ آتے ہیں جیسے بے سلف کس کو کہتے ہیں، منابضہ کیا ہوتی ہے، ایسے ہی دوسرے مصطلحات وہاں فوائد کے اندر پوری ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی مولانا کی شرح میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ مولانا چونکہ ماشاءاللہ مدرس ہونے کے ساتھ مصنف بھی ہیں اور مناظر بھی ہیں، کئی جگہ مناظرات کے بڑے دلچسپ واقعات انہوں نے درج کیے۔ ابواب التفسیر کے اندر سورہ زخرف کی آیت کریمہ ما ضربوہ لک الا جدلا، اس کی تفسیر میں مولانا نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ترگڑی جگہ پر بریلوی عالم کے ساتھ ہمارا مناظرہ تھا۔ فرماتے ہیں علم غیب پر مناظرہ تھا، اس نے ایک حدیث پیش کی تو سند دے کر میں نے کہا کہ اس میں ایک مدلس راوی ہے اور یہاں ان سے بیان کر رہا ہے، یہ ضعیف ہوتا ہے۔ وہ سن کر چپ کر گیا۔ کہتے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے مشکات سے صحیح مسلم والی حدیث جس میں تعبیر نخل کا واقعہ ہے وہ پڑھی، اور مشکات میں ظاہر ہے عن جابر ایسے حدیث شروع ہوتی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی اس کی باری آئی نا تو کہنے لگا یہ آپ نے بھی تو عن کے ساتھ حدیث پڑھی ہے، یہ بھی تو ضعیف ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے کھڑے ہو کر بڑا اس کو سمجھایا کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح ہے۔ تو کہنے لگا اچھا آپ کی عن والی صحیح ہوتی ہے اور میری عن والی ضعیف ہوتی ہے۔ تو یہ اس قوم کا حال ہے۔ ایسے ہی دوسری جگہ ایک قلعہ دیدار سنگھ کا بھی بڑا دلچسپ مولانا نے واقعہ لکھا ہے، وہ تفصیل نہیں کہ ہم بیان کر سکیں۔ تو میں نے یہ چند دنوں میں پوری شرح کو بڑی تفصیل سے دیکھا ہے۔ مولانا کی خوبی یہ ہے کہ جیسے شرح کے شروع میں تفصیل ہے، حسب ضرورت پورا مسئلہ ذکر کرتے ہیں، شرح کے آخر تک یہی اسلوب رکھا ہے۔ اور ایک اور بڑی مفید بات یہ نظر آئی ہے کہ کئی دفعہ حدیث کی تخریج کرنے والے نے جہاں یہ حکم نقل کیا ہوتا ہے کہ ضعیف ہے تو مولانا اس پر گزر نہیں جاتے۔ اگر اس روایت کی تائید میں شریعت کے عمومی دلائل ان کو ملتے ہیں جو اس معنی کی تائید کرتے ہیں تو مولانا وہاں بتاتے ہیں کہ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن قرآن کی فلاں آیت یا فلاں صحیح حدیث سے اس کی پوری تائید ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ وگرنہ آج آپ جانتے ہیں کہ حدیث پر یہی ٹھپا لگا دینا کہ ضعیف ہے اور سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، جبکہ اہل حدیث علماء کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ ان کے فتاوا دیکھیے، ان کی کتابیں دیکھیے، آپ کو وہاں حکم بھی ملے گا لیکن اگر گنجائش ہوئی تو دوسرے صحیح دلائل کے ساتھ وہ اس کی پوری تائید بھی بیان کرتے ہیں۔ اس شرح کے اندر ایک آخری بات یہ بھی ہے جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ علمی امانت اور دیانت کا تقاضا ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کتاب کے اندر مولانا نے فوائد، حواشی اور شرح کا کام کیا ہے، لیکن تخریج کا کام 2 اور ساتھیوں نے کیا ہے، اور باہر تیسرے نمبر پر حکم الحدیث کی سرخی کے نیچے علامہ ناصر الدین البانی کا نام لکھا ہے۔ لیکن کتاب کے اندر کیا ہے کہ حدیث کا متن ترجمہ اور اس کے بعد نیچے سرخی ہوتی ہے حکم الحدیث، تو ظاہر ہے ٹائٹل کے مطابق وہاں شیخ البانی کا حکم اور ان کا کلام ہوتا ہے، لیکن آگے اسی سرخی کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ بعض نے اس کو قتادہ مدلس کی وجہ سے ضعیف کہا ہے، بعض نے اس کو زہری مدلس کی وجہ سے ضعیف کہا ہے، حالانکہ اس سرخی کے اندر یہ جو کلام ہے یہ شیخ البانی کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو ناشر کی طرف سے عدم احتیاط کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اگر شیخ البانی سے اختلاف کرنا ہی تھا تو کم از کم ان کے نام پر مبنی ہیڈنگ کے نیچے نہیں کرنا چاہیے تھا، الگ سے لکھتے کہ ہمیں ان سے اختلاف ہے اور ہم اس لیے یہ دلیل ہے اس بنیاد پر ان کے حکم سے اختلاف کر رہے ہیں۔ آخر میں تمام علماء، مشائخ اور حاضرین کی موجودگی میں 1-2 تجاویز ہیں جو میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا کہ محترم بھائیوں، ہمارے سامنے یہ زندہ مثال موجود ہے کہ ایک شخص اپنی تدریسی، دعوتی اور تبلیغی مصروفیتوں کے ساتھ کیسے وقت نکال کر
ہمت سے کام لے کر ایک بہت بڑا خلا پور کرتا ہے اور اہل حدیث طلباء اور علماء کے سامنے ایک ایسی شرح پیش کرتا ہے جو بالکل اہل حدیث منہج کے مطابق ہے اور یوں ایک ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی میں یہاں مدرسین بھی بیٹھے ہیں، مدارس کے منتظمین بھی تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم اپنے اساتذہ، بڑی کلاسوں کے طلباء تھوڑا سا اہتمام کریں تو آج اہل حدیث کے فکری لٹریچر اور علمی کاموں کے اندر جتنے خلا نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہو سکتے ہیں۔ اور بعض مقامات سے تو بڑی خوش آئند خبریں بھی ملتی ہیں کہ جیسے ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جامعہ محمدیہ کی طرف سے یہاں کے شیخ الحدیث مولانا خالد بن بشیر مرجالوی حافظہ اللہ کی تدریس کے وقت سے رخصت دے کر گنجائش پیدا کر کے یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ صحیح بخاری کا عربی میں درسی حاشیہ تیار کریں۔ یقیناً یہ بہت ہی قابل صد مبارکباد کاوش ہے، اللہ سے دعا ہے کہ شیخ محترم کو اللہ صحت اور عافیت دے، اور جنہوں نے یہ سوچا، اس کی ضرورت کو محسوس کیا، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح جامعہ سلفیہ کے اندر کئی سال سے مولانا نجیب اللہ طارق صاحب کی زیر نگرانی میں مشکات کا عربی درسی حاشیہ تیار ہو رہا ہے۔ ایسے ہی معہد الرحمہ واربٹن کے اندر، بلوغ المرام اور سنن ترمذی کے اندر عربی پر حواشی کا کام ہو رہا ہے۔ تو ان خلاؤں کو کیوں پورا کرنا چاہیے کہ میرے بھائیوں، جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کی کتابوں پر غیر اہل حدیث مصنفین کے حواشی اور تعلیقات اٹھائے پھرتے ہیں تو دل گھبراتا ہے کہیں ان کی تعویلات کا شکار ہو کر یہ بھی منحرف نہ ہو جائے۔ تو یہ ابھی میدان خالی ہے، اس خلا کو پورا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جو مدارس کے منتظمین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر ہم مدارس کے آخری سالوں میں پڑھنے والے طلباء کو کچھ لکھنے کی طرف ترغیب دیں، پہلے 2-4 مہینے ان کو اصول تحقیق اور ریسرچ کے قواعد اور ضوابط پڑھا کر ان کو مقالہ نویسی کی طرف متوجہ کیا جائے تو یقین کیجئے آج ہمارے یہاں جو بہت سارے فتنے ہیں ان کے رد کے لیے، ان کے جواب کے لیے جتنی لٹریچر کی کمی محسوس ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے وہ ساری کی ساری پوری ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مجلس کے منتظمین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور بالخصوص اس عظیم کام کو سر انجام دینے والے شیخ فاروق الرحمان حفظہ اللہ کو بھی اجر جزیل سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔